अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस छोटे से व्लॉग में अभी इस वक्त जो पेशरफ्त है और पाकिस्तान के सियासी जो पारा है या सियासी जो माहौल है उसके हवाले से आपसे चंद अहम मालूमात, चंद अहम खबरें कोशिश करूँगा इस छोटे से व्लॉग में तफसील से शेयर कर सकूँ। अच्छा नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा रेंटल साहब ने पी टी आई के 10 कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, यानी मीन सेलेक्टेड इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। ये सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि क्या इस कौम के जो अवाम ने जिसको वोट दिया, जिसको मैंडेट दिया, और उस मैंडेट पे आने वाले जो कौमी असम्बली बनी हुई है और आने वाले जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर उनके साथ इस तरह अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी के कानून और आइन चलाया जाता है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके, मेरे और आम आवाम के क्या हाल होगा और क्या हाल हो सकता है। इमरान खान इसी के बारे में बार बार कहते हैं और इमरान खान को इसी वजह से नहीं आने देते हैं यही लोग कि अगर वो आया तो फिर आवाम के ऊपर इस तरह हमारी जो अपनी मनमानी या अपनी जो बदमाशी है ये कैसे चलेंगे। भारत कानून न कोई आइन, ये तो आपके सामने ही है। अगर कौमी असम्बली में अवाम के नुमाइंदों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उनके इस्तीफ़े अपने मर्ज़ी के मुताबिक जब चाहे तो 11 लोगों का मंजूर करे, जब चाहे तो 35 लोगों का मंजूर करे, जब चाहे तो उसका मंजूर ना करे, जब चाहे जिसकी चाहे मंजूर कर ले, जब चाहे जिसकी चाहे ना मंजूर करे, जिसकी चाहे पेंडिंग में रखे, और अपनी ही यानी पिक एंड चूज़ वाला मामला या चूज़ एंड पिक वाला एक सिलसिला जारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कौन करते हैं, कानून और आइन के तोड़ने वाले कौन हैं, आइन को नोक के जूते के नोक पे किसने रखा है। कौमी असम्बली चलाने वाला स्पीकर जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे अपने इस तरह के मज़मूम हरकतें करते हैं, तो इस पर रियली अफसोस ही हो सकता है। इस पर रियली हमारे बदकिस्मत पाकिस्तानी अवाम के, बदकिस्मत पाकिस्तान मुल्क में नाम नहाद के और फटा हुआ जमहूरियत, जिसे कह सकते हैं चीचक ज़दा जमहूरियत साद रफ़ी के मुताबिक यही चल सकता है। असल जमहूरियत यहाँ पे चलाना आसान काम नहीं है। बहरहाल ये इस्तीफ़ा तो मंजूर कर दिए, ये इस डर खौफ से कि इमरान खान ने बोले कि मैंने कौमी असम्बली में जाना है और हमने कौमी असम्बली में जाके अपने अपोजिशन का किरदार अदा करना है। यही लोग कहते हैं कि अपोजिशन में आके बैठ जाए, कौमी असम्बली में आके बैठ जाए, चौरंगी पे या चौराहे पे बातें और मामलात तय नहीं हो सकते। सियासतदान हमेशा असम्बली में आके बात करते हैं। अब जब ये असम्बली में जा रहे हैं तो अब दोबारा वहीं से भी भागने की एक रास्ता, एक कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये आप तो ट्रक के बत्ती के पीछे का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं कानून और आइन के ट्रक के बत्ती के पीछे लगाना। ये मीन्स पी टी आई और इमरान खान को और इमरान खान के जितने भी एम एन एज़ और एम पी एज़ है उनको हमेशा इस 10 महीनों में जो हमने देखा है ये कानून और आइन के ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया गया है और लगाया जाता है। इलेक्शन कमीशन यानी इस पे इस इस्तीफ़े कबूल करने के बाद एक ट्वीट आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वो कहता है कि डी नोटिफाई कर दिए इन 35 अरकान को। यानी तकरीबन आधा घंटा बाद ये आपको ये ट्वीट मिलता है। इस इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद ये आधे घंटे के बाद ये ट्वीट आता है। यानी ये पुरतिया, ये आप जो है ना माशाल्लाह एक्टिवनेस और इलेक्शन कमीशन की जो ना ये ब्यूटीफुल तो है, ये ड्यूटीफुल यानी फ़र्ज शनासी ये कमाल की है इस काम में। और दूसरी तरफ जो बल्दियाती इलेक्शन कराची के जो रिज़ल्ट है वो 36 घंटे बाद भी ना मिल सके और कंपाइल ना कर सके। अभी तक कोई एक पार्टी भी वहाँ पे खुश नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में हुआ है और अभी भी हाफिज़ नईम साहब जो है ना वो जो कि जमात इस्लामी के और वो हक़ रखता है हकीकत में कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे और वो इस किस्म के फिर एहतजाज की कॉल दे। जैसे आज भी मुख्तलिफ़ शहरों में तकरीबन इस्लामाबाद और के पी के मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने मुज़ाहरा किया और कराची में भी उन्होंने आर ओ के ऑफ़िस के बाहर और फिर उसके बाद उस ऑफिस के बाहर जब वो एहतजाज कर रहे थे अपने ही मैंडेट को जिससे जो चोरी किया गया है, जिसको छीना गया है, न कि इलेक्शन में उनको मैंडेट मिला है पीपल्स पार्टी को। तो हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी कराची के नुमाइंदा है, उन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन और इसी जो इलेक्शन का एक प्रोसेस है इस पर जो
اپنے تحفظات ہے، جو اپنے ایک یعنی مینز جو ان کے اوپر ایک الزامات ہے، اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کرایا، تو وہ کہتے اے آر وائی کے بادامی کے شو میں وہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کو سرکاری دہشت گردی کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔ یہ کس نے بولا؟ حافظ نعیم صاحب۔ اور اپنے تحفظات پر پورے پاکستان کو بند کرنے کی دھمکی بھی ساتھ دے دی کہ اگر یہ نہیں ہو سکا تو میں پھر اس طرح کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کمشنر، ڈی سی اور یعنی ڈپٹی کمشنر اور سرکاری مشینری استعمال کر کے باقاعدہ ہمیں دھمکایا جاتا ہے، باقاعدہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ماحول خراب کرتے اور آپ جو ہے نا یہاں پہ انیمیز یہ جو انتشار وغیرہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اگر کچھ کرتے تو یہ اس طرح کی باتیں شروع کر لیتے اور اپنے جو کرتوت وہ نظر نہیں آتے۔ حقیقت میں سعید غنی صاحب کا جو ہے نا وہ بائی فیل ہو گیا تھا، کل یہی رزلٹ آیا تھا اور آج اسی رزلٹ کے مطابق وہ پاس ہو گیا، یعنی اس کے جو ابھی نتائج شیئر کیے جا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور ویسے لسٹ میں الیکشن کہ جو اپنے لسٹ ہے آر او کے، اس میں وہ پاس ہو گیا، مینس کہ وہ بھی جیت گیا۔ کمال کی بات ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے بارے میں یہی آپ کو بتاؤں کہ اب تک کوئی رہ گیا پاکستان میں، پاکستانی جو باشعور عوام ہے ان میں ابھی بھی کوئی رہ چکا ہے اور رہ گیا کہ جو ملک کے آئین و قانون کے ساتھ عوام اور جمہوریت کے لیے کتنی نیک نیتی رکھنے والا الیکشن کمشنر صاحب جو سکندر سلطان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ جو پورا الیکشن کمیشن کے ایک اوورال کسی بھی صوبے میں، پورے فیڈرل سے لے کر ہر صوبے میں ان کی جو بلدیاتی الیکشن کی یا اس طرح اور بہت سارے ابھی جو 35 وہ اس کے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے حوالے سے جو ایک ایکشن ہے یا پورتیائی اور بلدیاتی الیکشن اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو منسوخ کرنا اور ابھی تک نہ کرا سکے، ایون دو کہ عدالت کے حکم کے مطابق عدالت نے حکم دیا تھا، عدالت کے حکم عدولی کے باوجود وہ ابھی تک نہیں ہو سکے۔ کیا یہ اسی پی ڈی ایم کا، اسی پی ایم ایل این کا یا اسی زرداری کا یہ ٹیم بھی نہیں ہے؟ ابھی تک کسی کو شک ہے اس میں؟ اگر شک ہے تو پھر آپ نو ڈاؤٹ واقعی کسی اور ملک میں رہ رہے پاکستان کے ماحول یا پاکستان کے الیکشن کمیشن کی بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ اینی وے یہ اس کے ناکامی کے سارے ثبوت آ چکے ہیں، مزید اس کو اس عہدے پہ رہنا یا اس کو اس عہدے پہ رکھنا حقیقت میں اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، کیونکہ الیکشن عوام کے مینڈیٹ ہوتا ہے اور اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق یا بنیادی حق جو ہوتا ہے جمہوری روایات میں، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کے مترادف ہے، اور یہی ہم الفاظ استعمال کر سکتے اس قسم کے لوگوں کے یا اس قسم کے اداروں کے لیے۔ آئینی ادارہ اگر خود آئین کی یعنی وہ رکھوالی نہ کرے، وہ خود آئین کو تباہ و برباد کرے، وہ خود آئین کی دھجیاں اڑائیں، تو پھر اس پہ ہم صرف اور صرف افسوس کا اظہار کر سکتے بینگ پاکستانی۔ اینی وے عمران خان کا ایک اور چال کامیاب ہوا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو حق اور سچ اور ونہی عن المنکر اس کے ساتھ دینے والے ہیں۔ عمران خان کے فینز جتنے بھی ہیں یا پاکستان کے جو محب وطن پاکستانی شہری، ان کے لیے یہ نو ڈاؤٹ مبارکباد کے مستحق ہے اور مبارکباد جو نا دینا چاہیے۔ عمران خان کا قومی اسمبلی میں جانے کا اعلان ایک سیاسی چال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا مقصد تھا حکومت اور پی ڈی ایم پر پریشر ڈالنا، ان کو ٹف ٹائم دینا اور ان کے اندر پھر جو ہے وہ ہلچل مچانا ان کے صفوں میں، جس کا مقصد الیکشن کی طرف بند گلی میں دھکیلنا اس پی ڈی ایم کو، اس حکومت کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ اس مسلط شدہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایسا ہی کچھ کرنا تھا، سیاسی میدان میں سیاسی چال کے ساتھ ان کو بند گلی میں دھکیلنا ہی تھا، جو کہ عمران خان نے کر لیا۔ قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے استعفیٰ منظور نہیں کرا رہے تھے پہلے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، اب منظور کرائے اور اس طرح الیکشن کی طرف نو ڈاؤٹ آہستہ آہستہ عمران خان نے ان کو زبردستی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ جو بچہ اسکول وغیرہ نہیں جاتے اور آپ اس کو پیار محبت سے بیچتے ہیں، وہ نہیں جاتے، پھر اس کے باوجود بھی اس کو آپ زبردستی گاڑی میں بٹھا کے یا گود میں اٹھا کے اسکول میں پھینک دیتے ہیں یا اسکول میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھینکنے کا لفظ تو میں نے اس کے لیے استعمال کیا، بچے کو تو پھینکا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ کر رہے عمران خان، اور ہونا بھی چاہیے، اس کے مستحق ہے۔ دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے ان کی نہ تو نو ڈاؤٹ کوئی حیا ہے نہ شرم ہے، یہ آپ کے سامنے یہ بڑے
نو ڈاؤٹ ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ. بہرحال عمران خان کی سیاسی بصیرت، سیاسی نو ڈاؤٹ قابلیت اور سیاسی چال، اس کے سامنے ان کی عقل، ان کی دماغ کہاں پہنچتے ہیں، ان کی رسائی کہاں پہ ہوتی ہے. بہرحال عمران خان نے زبردستی ان کو اب اس الیکشن میں دھکیلا گیا ہے اور اب یہ پیچھے نہیں جا سکتے، اس بند گلی میں یہ آ چکے ہیں. میئر کراچی کا جو نا خفیہ بیلٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیلٹ کہہ رہے کہ جو میئر بنانا ہے ابھی زرداری کا حربہ دیکھ لو کہ وہ خفیہ بیلٹ پر ہوگا، جو کہ ہارس ٹریڈنگ اور کسی بھی پارٹی کے ممبران کے خفیہ طور پر پارٹی سے ہائیجیک کیا جا سکتا ہے. مینس کہ یہ اسی کے مترادف ہے، اس طرح کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. ابھی وہاں پہ اپنا میئر تو بنا نہیں سکتے اکیلے میں، اتنے تو مینڈیٹ ان کو حاصل نہیں ہے. ایک تو یہ کام کیا کہ چوری چکوری کر کے، داندلی شاندلی کر کے، اب اس کے بعد یہ حربہ استعمال کرے جو عوام کے مینڈیٹ اور ان کے ووٹ کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی کام ہو سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زرداری ایک بیوپاری ذہنیت کی سیاست کے نام پہ ایک داغ ہے، دبا ہے، اور اسی پر یقین رکھتا ہے. تو اس سے ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کے حربوں اور دو نمبریوں کا امید رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس کو جیالے اور جاہلوں جیسے ٹولے جو ہے نا زرداری کے فین جو ہے یا حامی جو ہے، جو 2 4 8 10 لوگ ہیں، وہ زرداری سب پر باری کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زرداری اس ملک کی، اس قوم کی بیماری جو کہ عمران خان نے یہ نام دیا ہے اور اب یہی ثابت ہو رہا ہے. اب ملک کی حالت کیا ہے؟ فواد چودھری کا ابھی ٹویٹ ہے، آپ اگر فواد چودھری کے ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف یہ لے، عمران خان نے ان کی نیندیں اڑا دی ہے. محمود خان نے عمران خان کی ہدایت پر کے پی کے اسمبلی تحریر کر دی. لفافی اور لفافیاں کہتے تھے اسمبلی تحریر نہیں ہوگی. ملک عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بد گلی میں اس کو دھکیل دیا ہے. دوسری طرف فواد چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ استعفیٰ 35 منظور کرے تو باقی 70 جو رہ گئے اس کو بھی منظور کرنا ہی ہوگا. ادروائز اپوزیشن لیڈر پھر بھی ہم ہی ہوں گے. ہم اگر 70 ہے 60 ہے جتنے بھی ہم رہ گئے، وہ اگر آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائے تو بھی راجہ ریاض نہیں ہوگا، جو آپ کے مرضی کا، آپ ہی کے جو ہے نا بکاؤ مال والا ایک لیڈر ہے، آپ ہی کے ٹکٹ پہ ابھی الیکشن لڑے گا 2023 میں. اس کے تھرو آپ کا جو ایک نام نہاد کا بے ضمیر قسم کے اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے وہ نہیں ہوگا. لیڈر اپوزیشن کے ہم ہی ہوں گے، لہٰذا ان کو یا تو 70 ہی منظور کرنا ہوگا، جو کہ ہمارا مقصد یہی ہے، اور یا ان کو وہاں پہ اب قومی اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگ کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.